الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الراضية المرضية عالمة غير معلمة أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم المعصومين أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وولايتهم وعصمتهم أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بلندتر السلام. اجازت سے ذکر شروع کیا جا سکے آپ کی سوچوں سے کام وقت میں نے پڑھنا ہے. آج میں اس شہنشاہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو برائے نام بھی علی ہے. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو مولا سجاد علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو. توجہ کیجیے گا، 4 سطروں سے ذکر کی ابتدا کرنے لگا ہوں. سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا، سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا، خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا. سجدوں نے جس نے دہر کو آباد کر دیا، خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا. ایک بے کسے مظلوم کا اعجاز دیکھیے، بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا. بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا. جب میرے مولا اس یزید ملعون کے دربار میں پہنچے تو اس نے پریس پہ توجہ کیجیے گا، تو اس نے اپنے کرائے کے خطیب کو کہا جا منبر پہ اور میری تعریف کر. توجہ کیجیے گا، یہ منبر پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اس نے اس ملعون ابن ملعون کی تعریف کرنی شروع کر دی. جب یہ تعریف کرتا کرتا تھک کے بیٹھ گیا تو مولا سجاد نے کڑیوں سے سر کو اٹھایا. مولا نے فرمایا اگر اتر گیا ہے تمہارے کرائے کا خطیب تو کیا میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑا ہو جاؤں؟ مولا سجاد نے منبر نہیں کہا، مولا نے فرمایا میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑا ہو جاؤں. مولا نے یہ جملہ کہہ کے زمانے کو بتایا ہے کہ جس منبر سے حسین کی دشمنی کی بو آتی ہو وہ منبر نہیں ہوتا، لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. مولا لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہوئے. مولا نے فرمایا تو نے جو اپنا کرائے کے خطیب کو بلوایا تھا وہ تیری تعریف کر رہا تھا، اب میں کر رہا ہوں توحید کی تعریف. مولا نے حمد پڑھی، توجہ رکھنا، مولا نے نعت پڑھی. نعت پڑھ کے مولا نے فرمایا تو نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تو نے ہمیں قید کر کے ہم پہ تو مختار ہو گیا ہے، تو صاحب اختیار بن گیا ہے. اتنا کہنے کے بعد مولا سجاد نے اپنی کڑیوں کو دیکھا، کڑیاں موم بن کے مولا سجاد کے قدموں میں گر گئی. جب کڑیاں موم بن کے مولا سجاد کے قدموں میں گری تو یہ پریشان ہو گیا. درباری اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یزید دیکھ قیدی معجزہ دکھا رہا ہے، قیدی معجزہ دکھا رہا ہے. یزید پریشان ہو کے کہتا ہے رک جا حسین کا بیٹا، مجھے بتا تو دربار میں بد دعا دینے لگا ہے؟ مولا نے فرمایا بتانے لگا تھا کہ ہم تیری حکومت کے قیدی نہیں، ہم اللہ کی مشیت کے قیدی ہیں. اس نے کہا سجاد مجھے یہ بتا کہ یہ کڑیاں موم بن کے کیسے گر گئی؟
गई, ये कड़ियाँ कैसे गिर गई? मौला ने फरमाया जाहिल, तूने कभी कुरान नहीं पढ़ा कि दाऊद नबी लोहे को मोम करके कर देता था? मौला ने फरमाया जब वो मोम करता था तो हमारा नाम लेके करता था। बिल्कुल आखिरी जुमला। तो मौला ने फरमाया हम तेरी हुकूमत के कैदी नहीं, हम अल्लाह की मशीयत के कैदी हैं। 4 सतरें पढ़ूं फिर आपको सलाम करूं। बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना फिरौन शाम का दुश्वार कर दिया। बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, तवज्जो रखना, बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना फिरौन शाम का दुश्वार कर दिया। नींद उसकी बांध के जंजीर पा के साथ सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। दोनों हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी।